السلام علیکم، میرا نام عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج میں 2010 میں آنے والے سیلاب کے اوپر بات کروں گا، پھر اسی سیلاب کو کمپیریزن کریں گے ہم 2020 والے سیلاب کے ساتھ۔ پاکستان میں 2010 میں جو سیلاب آیا تھا وہ جولائی کے مہینے کے آخر میں شروع ہوا تھا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، بلوچستان کے علاقوں میں مونسون کی شدید بارشوں کے نتیجے میں یہ سیلاب تھا، جس سے دریائے سندھ جو ہے وہ متاثر ہوا تھا۔ پاکستان کے تقریباً کوئی زمینی رقبے کا تقریباً 1/5 حصہ جو ہے وہ اس سیلاب نے کور اپ کیا تھا، اور اتنا حصہ جو ہے زیر آب آ گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ جو جانی نقصان تھا وہ خیبر پختونخوا میں ہوا تھا، جس میں تقریباً 90% اموات جو ہیں صرف اور صرف اسی صوبے میں ہوئی تھیں۔ اور اس کی جو اعداد و شمار حکومت نے ان دنوں میں جاری کیے تھے جو کہ رپورٹ ہوئے تھے، وہ تقریباً 2000 کے قریب اموات ہوئی تھی اس سیلاب کے نتیجے میں جو 2010 میں آیا۔ اور پاکستان کے جو ادارے ہیں، مطلب پاکستان کا جو ادارہ ہے جو سیلاب اور ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے، اس کے اعداد و شمار کے مطابق سیلاب سے تقریباً 20 ملین افراد جو ہے متاثر ہوئے تھے، اور ملک میں املاک، معاشیات کے علاوہ زرعی زمین کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ نقصان کی زد میں آیا تھا۔ سیلاب نے اندازے کے مطابق جو ہے 4000 کلومیٹر جو ہے ہائی وے اور تقریباً کوئی 5700 کلومیٹر جو ہے وہ ریلوے کے جو ٹریکس کو نقصان پہنچایا تھا، اور ہائی وے کی مرمت کے لیے تقریباً $158 ملین اور ریلوے ٹریک کے لیے جو ہے $131 ملین کی جو لاگت درکار تھی اس وقت، جو 2010 میں ان دونوں چیزوں کو نقصان ہوا تھا۔ اور تقریباً کوئی 5000 کے قریب جو سکولز ہیں وہ منہدم ہو چکے تھے۔ اور کہ اس کے بعد جو سیلاب نے پاکستان کی سب سے زیادہ زرخیز زمین کا تقریباً کوئی 17 ملین ایکڑ کا جو ایریا ہے وہ زیر آب کیا تھا، اور جس میں 2 لاکھ مویشی بہہ گئے تھے، اور بھاری جو ہے نا مقدار میں اناج جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے 2010 کے سیلاب کے نتیجے میں جو ہے 2011 میں ہمیں خوراک کی قلت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پیداوار میں کافی زیادہ کمی آئی تھی، کیونکہ زمین کے اوپر جو مطلب وہ ایک دفعہ سیلاب جس جگہ تک گزر جاتا ہے تو وہاں پہ دوبارہ مطلب جو ایک دوبارہ سے پروسیس ہوتا ہے ساری کلٹیویشن کا، وہ ایک ٹائم درکار ہوتا ہے اس کے لیے۔ اور تقریباً کوئی زرعی نقصان کا جو اس وقت تخمینہ لگایا گیا تھا وہ تقریباً $2.9 بلین سے زیادہ تک کا پہنچ گیا تھا، اور اس میں تقریباً کوئی 7 لاکھ ایکڑ جو ہیں وہ کپاس کی فصل تھی، اور 2 لاکھ ایکڑ جو ہے گنے کی، اور 2 لاکھ ایکڑ جو ہے نا وہ چاول کی کاشت متاثر ہوئی تھی، اور تقریباً کو 5 لاکھ ٹن کے قریب جو ہے وہ گندم کو ذخیرہ کیا گیا تھا، جو کہ اس سیلاب کی نظر ہو چکا تھا، اور اس کے علاوہ جانوروں کا چارہ اور باقی ذخیرہ شدہ اناج جو ہیں وہ بھی شامل تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ امداد جو اس وقت ملی تھی، آپ کو پتا ہوگا 2010 کے سیلاب کے نتیجے میں جب اقوام متحدہ نے جو ہے وہ انجلینا جولی کو یہاں پہ پاکستان کے اندر بھیجا تھا، تو انجلینا جولی جب پاکستان میں آئی تو اس نے وہ انفراسٹرکچر کی تباہ کاریاں دیکھی، اور اس کے بعد سارا کچھ دیکھنے کے بعد اس نے جا کے جو رپورٹ دی تھی وہ پاکستان کے لیے بڑا جو ہے نا وہ مذاق کا باعث بنی تھی، اور ان کو تشویش بھی تھی اس چیز کے اوپر کہ جو بھی فنڈ ان کو دیے گئے تھے، مطلب کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 2010 کے سیلاب کے بعد جو ہے انہوں نے کیا مطلب ایسے میئرز لیے ہیں جس کے نتیجے میں اس طرح کی آفات سے بچا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیمز کیوں نہیں بنتے؟ ڈیمز اس وجہ سے نہیں بنتے کہ جو، اور آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک اور چیز بتا دوں کہ جتنا ہمیں امداد باہر سے ملتی ہے، جتنی امداد ہمیں باہر سے ملتی ہے، اس کے 50% جو حصے سے ہم اپنا ایک ڈیم بنا کے ہم ان سارے سیلابوں سے جو نا جان چھڑوا سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر رہے۔ اچھا، اب ڈیم کیوں نہیں بناتے ہم؟ جب ڈیم بنانے کی بات آتی ہے، کالا باغ ڈیم، آپ پورے پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ کالا باغ ڈیم بننے جا رہا تھا، لیکن جب بھی ڈیم بننے کی بات ہوتی ہے کوئی نعرہ لگا دیتا ہے سندھی دیش بنے گا، کوئی کہتا ہے ہماری قبروں سے گزر کے جانا پڑے گا، کوئی کیسی سیاست اور کوئی کیسی سیاست چمکا رہا ہے، لیکن پاکستان کی عوام مر رہی ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے جب باہر سے امداد آتی ہے تو وہ امداد جو ہے وہاں کے مقامی لوگوں جو مطلب وہاں کے وزراء ہوتے ہیں، وڈیرے ہوتے ہیں، یا سردار سسٹم جو بھی ہے، یہ ان کو دی جاتی ہے۔ جب یہ ان کو دی جاتی ہے تو یہ اس امداد کا 50% حصہ تو اپنے اوپر لگا لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، لیکن جو 50% بچتا ہے اس کو اپنے پولیٹیکل جو ہے وہ مطلب وہ جو سینیریو کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے ان لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں جو ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو ان کو جو ہے وہ آگے لے کے جانے کی بات کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہمارا جو ملک کا انفراسٹرکچر ہے اس کو اس وقت ری بلڈ کرنے کی بہت ضرورت تھی 2010 کے بعد۔ وہ انفراسٹرکچر اگر اس کو مینٹین کیا ہوتا تو آج یہ سچویشن دوبارہ نہ ہوتی۔ دیکھیں، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ 2010 کے سیلاب نے جو تباہی کی تھی،
آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ 2010 کا جو سیلاب تھا، یہ جو 2022 میں سیلاب آیا، یہ 2010 کے سیلاب سے 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ کو جو میں نے اعداد و شمار بتائے ہیں کہ 2010 میں کیا ہوا تھا، اب یہ اس کو 3 پلس کر لیں آپ، مطلب 3 گنا اس کو کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کتنا اس وقت تک تباہی ہوگی۔ تو ابھی تک جو جانی نقصان یا پھر جتنا بھی وہ نقصان کہہ رہے ہیں ابھی، تو وہ میرا خیال ہے کہ ابھی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر ابھی بھی کام جاری ہے اور ابھی بھی اسٹل بارشیں ہو رہی ہیں۔ ابھی بھی خیبر پختونخوا میں جس طریقے سے سیلاب کی کل الارمنگ سچویشن ہے، اور مینگورا اور ڈی آئی خان اور سوات وغیرہ میں جس طرح سے سیلابی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے، تو اس کے بعد یہ سیلاب صرف وہیں پہ نہیں رکے گا۔ ظاہری بات ہے کہ وہ اوپر والا علاقہ ہے، اوپر والے علاقے سے جو ہے سیلاب نیچے والے علاقے کی طرف آئے گا، پنجاب کی طرف آئے گا، ڈی آئی خان سے ہوتا ہوا جو وہ راجت مور دوسری طرف جاتا ہوا نظر آئے گا، اور الٹیمیٹلی اس نے جا کے سندھ میں بھی تباہی مچانی ہے۔ تو ابھی جو حکومت وقت ہے اس کو چاہیے کہ اس طرح کے میئرز جو لے، اور خدارہ جو بھی ابھی نیکسٹ پاور میں آتا ہے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ جو کوئی بھی ہو، لیکن میری توقع جو ہے وہ جو میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں، خان صاحب ہی ایک ایسے بندے ہیں جو کہ عوامی طاقت کے ساتھ جو ہے اس طرح کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ابھی رائٹ اوے خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ پورے پاکستان میں جلسے کرنے ہیں، اور جلسے کرتے وہ کراچی تک جائیں گے، لیکن انہوں نے کراچی اور حیدرآباد کے جلسے کو منسوخ کر کے ابھی یہ جو ہے وہ دورہ کرنا شروع کر دیا ہے ان علاقوں کا جہاں پہ سیلابی سے صورتحال ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی ہے اوورسیز پاکستانیوں سے اسپیشلی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جو ایک ٹائیگر فورس ہے، اور اپارٹ فرام انہوں نے کوئی اسپیشل مطلب اس کے لیے وہ فورس کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں گی، لیکن حکومت وقت جو ہے ان کے کان پہ جوں تک نہیں رنگ رہی، اور وہ اپنے ہی مطلب مستیوں میں گم ہیں، اور اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً کوئی ابھی تک کے جو اعداد و شمار ہیں، تقریباً کوئی 4 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں اس سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں، اور وہ جو لینڈ لارڈ تھے پہلے، یا پھر جس طرح کی صورتحال ان کی تھی، یا پھر بڑے زمیندار تھے، وہ اس وقت آ کے خیموں میں زندگی گزارنے کے پر جو ہے نا مجبور ہیں۔ تو سب پاکستانیوں سے بھی یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں، اور زیادہ سے زیادہ اس چیز کے اوپر آواز اٹھائیں کہ ہمیں جو ہے وہ ڈیم کی طرف جانا چاہیے، ادروائز اس طرح کے سیلاب آتے رہیں گے اور ہمارے جو ہے قیمتی جانیں ہیں جو وہ ضائع ہوتی رہیں گی۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک ایٹمی ملک کے لاوارث لوگ ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔